السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ تعالی آج درس قرآن کے سلسلے میں نے سورہ النساء کی آیت 116 کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت میں شرک کے متعلق بڑا ہی اللہ تعالیٰ کا واضح فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کا قانون بیان کیا گیا ہے اس آیت۔ چونکہ لوگ شرک کی سنگینی کو سمجھ نہیں سکنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں شرک اس طرح داخل ہو گیا ہے کہ کوئی فرد اس کو شرک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان جیسی آیتوں کے ذریعے سے ہم شرک کی سنگینیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 116 ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کی ذات میں شریک کیا جائے کسی کو، اس شخص کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ یہ واضح طور پہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں اس شخص کو ہرگز نہیں بخشوں گا جو میری ذات میں، میرے حقوق میں، میرے صفات میں شریک کر رہا ہے کسی کو، میں نہیں بخشتا ہوں۔ اب دیکھیے آپ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے عہد سے مکر دے گا؟ سورہ نساء میں ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ کیا اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کے کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ یہ واضح کرتی ہیں کہ میں مشرک کو نہیں بخشوں گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے ہٹ کر اگر کوئی شخص گناہ کیا ہے، اللہ چاہے تو جس کے لیے چاہے اس کی مغفرت میں کر دوں گا۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ یہ بات جو ہے کئی لوگوں کو غلط فہمیوں میں بھی مبتلا کرتی ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمانوں کی ایک سوچ ہے یہ کہ بھائی ہم تو شرک نہیں کر رہے نا، شرک نہیں معاف ہوتا، پھر زمینوں کے قبضے معاف ہو جاتے، قتل معاف ہو جاتا، شراب معاف ہو جاتی، سب معاف ہو جاتا۔ یہ غلط فہمی آ گئی ہے لوگوں کو۔ کئی ایسے حضرات کو میں دیکھا ہوں، یہی بول رہے ہیں بھائی ہم شرک تو نہیں کر رہے۔ شیطان مشرک تھا کیا؟ کچھ ہو شرک کر رہا، شیطان نہیں کر رہا۔ ابا واستکبر، نافرمانی کرا، وکان من الکافرین، کافر ہو گیا۔ صرف نافرمانی کی پاداش میں کافر ہو گیا۔ شیطان کوئی شرابی نہیں تھا، بے نمازی نہیں تھا، جواری نہیں تھا، قاتل بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ذہن سے نکال دینا، اللہ تعالیٰ جو احکام قرآن میں نازل کیے ہیں ان سب سے بچنے کا نام ہے۔ خالی میں مشرک نہیں ہوں، میں شرک نہیں کر رہا ہوں، یہ نہیں، بلکہ اگر ہم باریکی سے جائزہ لیے تو پھر تقریباً جماعتوں میں شرک ہے، اور کوئی بھی جماعت اپنی جماعت کے شرک کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ لاکھ دلائل پیش کر دو، نہیں۔ اب آپ جائیے خبر پرستی کو لے لیجیے، جھنڈا پرستی، خبر پرستی، پیر پرستی، اس قسم کے کئی ایسے باتیں ہیں۔ کیا جماعت ماننے کے لیے تیار ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں؟ نہیں۔ پھر اسی طرح آپ جائیے یہ عامل حضرات کے پاس، جو کچھ لوگ جاتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں،
وہ جو کچھ دیتے ہیں تعویذ گنگا ناڑا پھلانے فلانا یہ جتنے بھی چیزیں ان کے جو ہے ہول سیل ڈیلر ہے وہ ان کے پاس جانے کے شرک کے ہول سیل ڈیلر ہے وہاں جانے کے بعد کہتے ہیں یہ بن لو یہ پی لو یہ کھا لو یہ گھس لو وہی ہے مزاروں پہ کیا ہے کیا وہ اودی وہ پھول وہ نخل وہ فلانا لے لیے کھا لیے وہ کر لیے شفا ہو جاتی یہ تمام شرک کے اثر نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم یہ سمجھ رہے خالی شرک شین را کاف یہ 3 لفظی جملہ آپ کسی بھی ایک عام مسلمان کو پوچھو شرک کس کو بولتے شرک بتوں کو پکارنے کا نام شرک یعنی ہم چاہے جس کو چاہے پکار لو ہم مشرک نہیں وہ مشرک ایسا نہیں بلکہ شرک کی وضاحت دوسری آیتوں میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا جو کوئی بھی شرک جو کرے گا نا انہیں صحیح راستے سے ہدایت کے راستے سے بہت دور نکل گیا دیکھیے آپ الفاظ کیا ہے ضَلَالًا بَعِيدًا قریب نہیں پھٹکا بہت دور نکل گیا اگر کہیں پر آپ کسی محلے میں ذرا سا ایک گلی پار ہو گئے اور پھر ایڈریس پوچھے تو نہیں آپ پیچھے کی گلی میں چلی جائیے یہی ہے لیکن اگر وہ 100 کلومیٹر دور نکل گیا آپ پوچھ رہا کہ وہ گلی کا ہے کیا بولے گی آپ یہی الفاظ ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدْ ضَلَّ پس وہ گمراہ ہو گیا گمراہی میں ضَلَالًا بَعِيدًا قریب نہیں بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں ایک در پہ جانے والا پہلا شرک کیا اب دیکھیے آپ دور کی گمراہی میں کیسا نکلتا وہاں منت مراد پوری نہیں ہوئی تو دوسری جگہ جاتا پھر کوئی ایک اور ایک پتہ دیتے پھر وہاں جاتا ہوں بلکہ ہزاروں کلومیٹر کا بھی سفر طے کر لیتا ہوں ایک تعویذ ماننے والا اور ایک مان لیتا پھر اس کے بعد اور ایک مان لیتا پھر مراد پوری نہیں ہوئی تیسری مان لیتا اس طریقے سے شرک میں جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتے رہتا ہوں کبھی یہ در پہ گیا حاضر ناظر سمجھا اور بولتا کہ نہیں یہاں ہوتی مراد میری وہاں نہیں ہوئی تو کیا کہتا پھر دوسری جگہ سے کرتا پھر وہاں نہیں ہوئی ایک صاحب کا ذکر ہے وہ صاحب کیا بولے میں 8 سال سے پورے درگاہ کو پھر اولاد نہیں ہوئی میری وہ چھوٹے نال صاحب بول کے ہے وہاں جا کے میں جس دن میں منت مانا بس چند دنوں میں جو ہے نا میں صاحب اولاد ہو گیا میرے کو خوشخبری مل گئی جب اللہ تعالیٰ اس کو دینے کا وقت آیا تو انہیں وہاں پہنچا تھا دینے والی کی ذات الگ تھی لیکن انہیں کیا ہوا سب کا انکار کرتے کہ بولا وہاں ہے اصل چھوٹے نال صاحب کے پاس یہ شرکیں جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ مراحل ہے جس سے ہو کے گزرنا ہے اللہ تعالیٰ شرک کی گندگی سے دور رکھنے کے لیے ہر نبی کو بھی حکم دیا ہے چنانچہ سورہ نحل میں ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں پیدا کیے ہیں اور ان کو تاکید بھی کی ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اللہ کی عبادت کرو اور شرکیہ کام سے سرکشی کے کام سے بچے رہو وارننگ دیتی ہے اللہ تعالیٰ ہر نبی کے ذریعے سے وارننگ دی ہے اور اللہ کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں کیا فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کر کے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے بھی جتنے لوگ گزر چکے ہیں ان کی طرف بھی یہ وحی کر چکے ہیں لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سنگین آیت ہے دیکھیے اس آیت میں جو پاور ہے اور جو مخاطبت ہے اللہ کے رسول سے وہ سب امت کے لیے ایک تنبیہ ہے ایک وارننگ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لئن اشرکتا اگر آپ شرک کرتے کیا ہوتا تھا لیحبطن عملک آپ کے جتنے بھی نیک عمل ہیں وہ سب کے سب حب کر دیے جاتے حب کے معنی سب ختم کل ادب کیا رسول جو ہے شرک کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے یا روکنے کے لیے آئے تھے رسول سے مخاطب اس لیے ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے اگر رسول بھی کرتے ہم ان کو بھی نہیں چھوڑتے تھے تم تو کدھر امت ہی ہے نا ظاہر ہے معلم الکتاب رسول ہے تو مخاطب کس سے ہم اللہ تعالیٰ جب ہر بات ہر کلام رسول سے مخاطب ہے
تو پھر شرک کی سنگینیت کو بھی ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نبی سے مخاطب ہے کہ اگر آپ شرک کریں گے آپ کے بھی اعمال حفظ کر لیے جائیں گے. اب دیکھیے سورہ لقمان میں حضرت لقمان، یہ لقمان کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے. یہ ایک حکیم تھے. حکیم بولتے ہی لوگوں کے ذہن میں یہ یاد آ وہ جڑی بوٹی یہ دینے والے، یہ نہیں، یہ یونانی طبی حکیم نہیں تھے. حکمت بھری باتیں کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے یعنی حکمت سے نوازا تھا، تو حکیم میں لقمان بولتے ہیں. کوئی جڑی بوٹی نہیں کرتے تھے. اتنے مشہور باتیں ہیں کہ جڑی بوٹی بات کرتی تھی، فلانا کرتی تھی، سب جھوٹ من گھڑت باتیں ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، نصیحت کرتے ہوئے، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا. دیکھیے آپ ایک باپ اپنے بیٹے کو، یہ واقعہ کیوں درج ہوا؟ باپ کی نصیحت سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے اولاد کو؟ دوزخ کے عذاب سے بچانا، اللہ کی ناراضگی سے بچانا، یہ ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بچہ شرک کرو، زنا کرو، شراب پیو، لوگوں کے لیے ناسور بن جاؤ، کوئی روکنے والا نہیں. کہاں بچہ مرد بچہ ہے، رجال ہے، فلانا ہے، کرتا مان کے آیا، بہت اچھا کرا. لیکن سب سے پہلے حضرت لقمان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد کرو حضرت لقمان کو جب انہوں نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے. دیکھیے پہلے دوزخ کے عذاب سے بچا رہے ہیں. ہماری تعلیم ایسی نہیں رہی. ہمارے گھروں کا جائزہ لو آپ، کبھی سمجھا ہی نہیں. نماز کے لیے بھی نہیں بولتے، نہ برائی سے روکتے، نہ کرتے، بلکہ کاروبار بتاتے ہیں. کیا کاروبار ہے، کتنے کاروبار کرے تو کیا کرتا، فلانا کرتا، یہ کرتا، یہ کرتا. حضرت یعقوب کا بھی جو پہلے بارے میں ذکر ہے وہی بول رہے ہیں، ماں تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کریں گے؟ تو انبیاء علیہ السلام کو ایک اہل دانش باپ کو جو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کو شرک سے بچائے، شرک کی گندگی سے بچائے. شرک سے بچانے کا مطلب کیا ہوا؟ دوزخ سے بچانا ہے. اس لیے فلان نے کیا بولا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کر کے آئے گا اس کے اوپر جنت حرام. دیکھیے آپ مشرک کا یہ ہے، انسان شرک کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے یقین مانیے آج مسلمانوں کی اکثریت شرک میں لوگ کوٹ ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں آ رہا. حج کو چلے آ رہے، تعویذ ہیں گلوں میں، فلانا ہے سب. بلکہ کئی لوگ تو ایسے ہیں حج کا آنے کے بعد پورے مزاروں پہ جا کے جو ہے نا پوری جگہ حاضری دے کے پھر جا رہے ہیں، پھر آنے کے بعد پھر پورے یہ ہے. ارے جس اللہ کو آپ پہچانے نہیں اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ پہلے اس کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات، مقام، مرتبہ پہلے دیکھو تو صحیح، آخر وہ ہے کیسا وہ. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، چاہیے اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کی ذات میں رتی برابر شریک کسی کو مت کرو. شرک کیا ہے بولے تو پورے اعمال کو ڈائنامٹ لگا کے اڑا دینے والا عمل ہے وہ. اس لیے بار بار شرک سے روکا جا رہا ہے. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، سورہ شعراء، مت پکار اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر، مددگار سمجھ کر، مستعان سمجھ کر کسی اور کو مت پکار. فتکون من المعذبین، ورنہ تیرے کو عذاب کیا جائے گا. اگر اللہ کے ساتھ دیکھیے مع اللہ، کئی جگہ کیا ہے الفاظ مع اللہ، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا ماں کے لفظ میں آتا ہے اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کو بھی پکارنا ہے ان کو بھی پکارنا ہے. تو یہ ساتھ ہو گیا، ساتھ ہو گیا. اب جا کے کہیں پر دعا کر رہے ہیں، حاضر ناظر سمجھ کے کر رہے ہیں، اور کیا بول رہے ہیں؟ اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ان کی سنتا، پہلے ہم ادھر جا رہے ہیں. یعنی اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے، اس سے روکا جا رہا ہے. اور قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اس بات کا جو ہے ذکر کیے ہیں
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. لوگوں میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پہ بھی ایمان ہے ان کا، ان کے ذہن میں، ان کے خیال میں ان کا ایمان اللہ پر ہے، روز آخرت پہ بھی ہے. یہ ایمانیت ہے نا، ایمانیت میں پورے ہیں. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ نہیں ہوتی. سورہ یوسف میں یہی بات ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. لوگوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر کیسا؟ اللہ وہم مشرکون، شرکیہ عمل کے ساتھ شرک برابر کرتے ہیں. یقین مانیے آپ قرآن کو اگر مانوں سے پڑھیں گے نا، اس سے پہلے آیت الکرسی کا ذکر ہوا تھا جس میں صرف توحید تھی. شیطان جو ہے آیت الکرسی پڑھنے والے کبھی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ کا پاور کیا ہے، طاقت کیا ہے، قوت کیا ہے، سب بیان کر دیے تھے اللہ تعالیٰ. کہاں سے گمراہ کریں گے؟ حدیث میں بھی جو آیا تھا کیا تھا؟ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہ گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ سورہ بقرہ چھوٹا قرآن ہے، سورہ بقرہ میں انسانی ضرورتوں کے پورے احکام نازل ہیں. کون سا ایسا حکم نہیں جو قرآن کے دوسرے سورتوں میں ہے اس میں چھوٹ گیا ہے. یعنی جب انسان اس پہ عمل کرے گا تو شیطان بولے گا اس کو میں گمراہ کر ہی نہیں سکتا، لہذا نکل کے بھاگ جاتا. اصل حدیث کا مقصد یہ تھا، مطلب یہ تھا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ صبح صبح سورہ بقرہ لگا دے رہے ہیں. اب سورہ بقرہ چل رہی ہے، جو ہے نا جیسا ختم ہوئی پھر فلماں چل رہے ہیں، پھر فلانا چل رہے ہیں، پھر سب چل رہا، پھر شیطان گھر سے بھاگ رہا. کہاں سے بھاگا بھائی؟ نہیں، قرآن کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. اور یہ شرک ہوتا کس لیے ہے دیکھیے آپ. قرآن بیان کر رہا ہے سورہ یاسین، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. لوگوں نے کئی خدائے بنا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا بنا لیے ہیں. وَاتَّخَذُوا کئی لوگ آلِهَةً خدائیں، کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ ان کی ضرورتوں کو وہ لوگ ان کی مدد کر سکیں. کیا پریشانی ہے؟ اولاد نہیں ہے تو اولاد دینا، کاروبار نہیں ہے تو کاروبار لگانا، پیام نہیں آ رہا بچی کو تو پیام بھی آ جاتا. دیکھیے آپ کئی جا کے مزاروں پہ دیکھو لسٹ لگی ہوئی ہے، باہر جانے کے لیے پاسپورٹ آپ کی رکھی ہوئی ہے. حضرت جو ہے نا سعودی ایمبیسی فلانا ایمبیسی میں جا کے اس کو سینکشن بھی کرا دیتے. کیا نظریہ ہے یہ؟ شرک ہو رہا کس لیے؟ یہ شرک اسی لیے ہو رہا ہے، انشاءاللہ دوسرے آیتوں میں بتاؤں گا. اصل شرک کا دروازہ کھلتا ہے فوت شدہ آدمیوں کو، ولی اللہوں کو زندہ سمجھنا. یہ کھل گیا دروازہ، مر گئے، انتقال کر گئے. نماز جنازہ پڑھائے، لے کے گئے، اللہم اغفر لی حیینا و میتنا بول کے دفنا دیے، سب کرے. پھر بولے نہیں مرے، وہ زندہ ہے. ختم ہو گیا. زندہ ہے تو پھر ان کی بات بھی سن رہے، ان کا پیغام بھی لے جا رہے ہیں، ان کی مدد بھی ہو رہی. پھر ان کی مراد پوری ہونے کے بعد بکرے بھی کٹ رہے ہیں، بالا بھی نکل رہے ہیں بچوں کے سر کے. سمجھے آپ؟ یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں. کیوں کھلا شرک کا دروازہ؟ اگر قرآن بول رہا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، وما یشعرون ایانا یبعثون، ان کو پتہ ہی نہیں ہے خبروں سے کب نکلنا ہے. مردے ہیں. انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، بولنے کے بعد بھی نہیں سنتے. یہ لوگ سنتے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ جھوٹا ہے. کتنی آیتوں میں بولے نہیں سنتا بول گیا، اور یہ لوگ سنتا بول رہے. دیکھیے آپ صریح قرآن کے خلاف ورزی. یہ دروازہ جس دن بند ہو جائے گا مردے سننے کا، یقین مانیے کوئی مزار پہ ٹھہرا ہوا بھی نہیں دکھتا. کیوں؟ سنتے تھے تو کیا کرنے کا. وہی حضرت زندہ تھے، ان کا کوئی مرید آ کے بولا اگر کہ میرے کو کچھ بات کرنا ہے. نہیں بھائی سو رہے میں بعد میں آتا ہوں. ارے زندہ سے نا، دل چل رہا، سوچ چل رہا، اٹھ جاتے. جب تو اٹھتے بھی نہیں ہوں، اب تو بھی دکھ رہے ہیں، جب دکھ رہے بھی نہیں ہوں اور نیچے ہوں. کپڑا بھی ہے، مٹی بھی ہے، دنیا کی چیزیں ہیں اوپر. اب تو بھی پھر بھی ذرا ہوں دیکھتے ہی دکھ جاتے ہوں، مگر پھر بھی نہیں. ماں نہیں بول رہے دیکھو زندہ ہے، اور وہاں موت تاری ہے. قرآن کے بے شمار آئے تھے
وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. اللہ تعالیٰ 3 مثالیں دے کے بولے زندہ مردے برابر نہیں ہے. ولا ظلمات ولا نور, اندھیرا اجالا بھی نہیں ہے. ولا الظل ولا الحرور, دھوپ چھاؤں بھی برابر نہیں ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر, آنکھ والا اندھا بھی برابر نہیں ہے. یہ 3 مثالیں دے کے بولے اللہ تعالیٰ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, زندے مردے برابر نہیں ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم بول رہے ہیں آپ بول لو, یہ تو زندہ ہے. چل اب زندہ ہے بولنے کے بعد اب یہ تمام شرک امور تو نکلیں گے. یہ اور سنیں فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. جا رہے ہیں مزار رکھتے پکارتے پکارو, ان کی پول کھل رہا ہے اللہ تعالیٰ. سورہ زمر آیت نمبر 3. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً, کئی لوگ جو ہے اللہ سے ہٹ کر کئی خدائیں بنا لیے. یہ یاد رکھیے, آپ خدا بولے تو آپ ایک الگ تصور کریں گے. خدا کس کو بولتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں خدائی ہے, جو کر سکتا ہے اس کو بولتے ہیں. ہمارا رب پوری کائنات بنا دیا, پوری مخلوق کو پیدا کرا, پوری مخلوقوں کو ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کر رہا ہے, چاہے وہ کہیں بھی رہیں گے. کیا یہ بھی ویسی خدا ہے؟ اب ان کا حال کیا ہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا, کسی چیز کو بھی نہیں پیدا کرتے. اولاد دیتے ہیں, کہاں سے دیتے ہیں اولاد؟ کسی چیز کو بھی لا یخلقون شیئا وہم یخلقون, بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. پیدا کیے گئے ہیں. کون پیدا کیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیا نا. پھر ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا, یہ لوگ اب اس وقت مرے ہوئے ہیں. ولا یملکون لانفسہم, اپنی جانوں پر کوئی اختیار نہیں رکھتے, نہ نفع کا نہ نقصان کا. یہ ہے اولیاء اللہ کے پاس, یہ عاملوں کے پاس جانے کی اصل وجہ یہ ہے نفع نقصان سے بچنے کے لیے, نفع کے لیے جاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا, نہ نقصان پہنچا سکتے نہ فائدہ پہنچا سکتے. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا, نہ ان کو کسی کو مارنے کا اختیار ہے, نہ دوبارہ زندہ ہونے کا اختیار ہے, نہ خبر سے نکلنے کا اختیار. دیکھ لیجیے نفع نقصان کہاں ہے؟ نفع نقصان ختم ہو گیا. اس لیے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اللہ سے ہٹ کر یعبدون, یہ لفظ ہے عبادت, عبادت سے یعبدون. قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ میں دیکھیے مَعْبُدُونَ مَا تَعْبُدُونَ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ سے ہٹ کر لوگ عبادت کر رہے ہیں. مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, نہ وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے نہ فائدہ پہنچا سکتے. جانا اسی واسطے نا, اولاد دیے تو اولاد دو, فلانا دو, یہ دو وہ دو, اسی لیے جانا. اللہ تعالیٰ بولے نہیں دے سکتے, نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان. اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت جو ہے, سب سے بڑی عبادت جو قرآن میں افضل, حدیث میں افضل العبادہ بولے ہیں, اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں. وہ کیا ہے؟ قراءۃ القرآن. اور قرآن میں کیا بتایا گیا بار بار دیکھیے, حدیث میں ہے دعا ہوا عبادہ, یہ عبادہ. اصل دعا ہی سب سے بڑی عبادت ہے. اور دعا کیا ہے؟ دعا ہے دراصل پکار. پکار کا نام ہے دعا. پکار فلا تدعوا مع اللہ, مت پکار اللہ سے ہٹ کر. تو پکار کیا ہے؟ اپنی عرضی, اپنی پریشانی, اپنی ضرورت, وہی پکارتے نا. ہم جا کے مزاروں پہ بھی جا کے وہی پکار رہے ہیں. تو وہ رہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. تم لوگ جا کے ایسی جگہ پکار رہے ہیں جو نہ تم کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اور اوپر سے ان کا ظام کیا ہے دیکھیے آپ, یہ کل کے دن اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہے. جب ہم ان کے پاس اسی لیے جا رہے ہیں کل کے دن اللہ کے پاس یہ ہماری سفارش کریں گے. یہ کون بولے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے, اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. اچھا, یہ فوج شدہ افراد تمہارے پاس آ کر سفارش کریں گے تمہاری میرے پاس,
کیا تم اللہ کو اس کی اطلاع دے رہی؟ جو اللہ زمین و آسمان کی حیثیت سے واقف ہے، اور اگر کسی چیز سے واقف نہیں ہے تو یہی بات سے نہیں ہے کہ یہ سفارش ہے، کل کے دن آ کے تم ہمارے پاس آ کے تمہاری سفارش کریں گے. یہ عقیدہ ہے. دیکھیے آپ، اور پھر بندوں کو جو بناتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ یاد رکھیے آپ، جھانسا دیتے ہیں جتنے بھی جو ہے نا یہ اولیاء اللہ، بزرگان دین، یا پھر اللہ کے نیک بندوں کو جو پکارا جاتا ہے، تو بعض لوگوں کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، وہ بتوں کے اوپر ہے، ہمارے واسطے نہیں ہے، ہم تو جائیں گے برابر. قرآن میں جو ہے کئی آیتیں ہیں بندوں کے متعلق ہے، ان میں سے یہ ایک ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اللہ کا پارٹنر شریک بنا لیے ہیں. اور سورہ کہف میں ہے أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا کافر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے بندوں کو عبادی، دیکھیے آپ عبادی میں بت آتے ہیں، عبادی نیک بندوں، ان کو اپنا کارساز بنا کر جو ہے بچ جائیں گے؟ نہیں. اور سورہ زمر میں بھی یہی بات ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، جب ان کو روکا جاتا ہے نیک لوگوں کے پاس جا کے مت مانگو، مت ان سے فریادیں کرو، تو بولتے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ جو ہے ہم اس لیے جاتے ہیں یہ اللہ سے ہمارے کو قریب کر دیں گے. ہاں ہم جو ہے قریب نہیں، ہم گناہ گار ہے، ہم بدکار ہے، یہ نیک ہے. پھر یہ کنیکشن ملا کیسا؟ انہوں قریب کرنے کی کوئی سند ہے، دلیل ہے؟ نہیں. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کو چھوڑ کر جن کے پاس جا کر تم پکار رہے ہیں وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں، وہ الگ نہیں ہے، بت نہیں ہے، یہ چکما ہے، یہ دینے کا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں. فادعوہم، اگر تمہارا دعویٰ ہے یہ سنتے ہیں، تمہاری مدد کرتے ہیں، ان کو پکارو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر تم چاہیے کہ تمہاری دعا کو یہ قبول کرے. ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہیں تو دیکھو، آزما کے دیکھو کہ تمہاری کسی ضرورت کو پورا کرتے گا. انشاءاللہ تعالیٰ مدد بھی آئے ہوئے ہیں تو میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ قرآن کو ہم سب سے پہلے عمل کی کتاب سمجھے، اور نہ اگر ہم اسی طرح تلاوت کریں گے جو صرف تلاوت ہی ہے تو پھر وہ تلاوت ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی. سوچ سمجھ کے پڑھنے سے، دو آیتیں پڑھنے سے، میں بار بار یہی کہتا ہوں اگر آپ دو بھی آیتیں جو ہے ایک دن میں پڑھیں گے، 5 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگتے، اور آپ کو اس طرح 15 سال ہو، 20 سال ہو، تب بھی جو ہے نا آپ قرآن سے جڑے ہوئے رہیں گے. اللہ کے پاس آپ پر گرفت نہیں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.